کے شو میں پی ٹی آئی ارکان نااہلی کی تلوار. بلومبرگ کی سنسنی خیز رپورٹ. 5 اگست ناکام، 14 اگست احتجاج پلان. السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب. میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. ناظرین، بلومبرگ کی اس رپورٹ کے اندر جو لیٹسٹ رپورٹ آئی بلومبرگ کی، جس کے اندر ڈیٹیلز دی گئیں کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات آر ایٹ اے نیو ہائی، اور انڈیا کے حوالے سے یقینی طور پر جو اطلاعات ہیں وہ مثبت نہیں ہیں. بھارت کے بارے میں آج یہ بھی اطلاعات رویٹرز میں آئی جس کو بھارت نے بعد میں ڈینائی کرنے کی کوشش کی کہ بھارت اپنی امریکہ کے ساتھ جو ڈیل ہے ڈیفنس کی، اس ڈیل کو روک رہا ہے، اور جو دورہ ہے ڈیفنس منسٹر کا انڈین راجناتھ سنگھ کا، اس دورے کو بھی جو ہے بھارت فی الحال جو ہے مؤخر کر رہا ہے. یہ ان تفصیلات کے آنے کے بعد، انڈین میڈیا میں تفصیلات آنے کے بعد اور انڈین سورسز سے تفصیلات آنے کے بعد انڈین گورنمنٹ نے ڈینائل اس کا ایشو کیا ہے. لیکن اٹ واز اے ویری سرپرائزنگ نیوز، کیونکہ جو ریسنٹ ریٹیلیشن کی بات ہو رہی تھی انڈیا میں انڈین سیاستدانوں کی طرف سے کہ ان کو ریٹیلیٹ کرنا چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ٹیرف جو انکریز کیا گیا اس کے اوپر، یہ عین اس وقت جو ہے اس پر یہ اعلانات سامنے آنا شروع ہو گئے کہ امریکہ کے ساتھ ٹریڈ ڈیل مؤخر ہو جائے گی، یا پھر امریکہ کے ساتھ جو راجناتھ سنگھ کا دورہ ہے اس کو ملتوی کر دیا جائے گا. ساتھ ساتھ بلومبرگ کی آج رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی جو اس وقت جو قربت ہے اس حوالے سے مختلف تجزیے بھی لکھے گئے. اس رپورٹ پہ لکھا گیا کہ پاکستان is one of the world's largest untapped gold and copper resources, leading to speculation that the US may want a similar mineral deal one struck with the Ukraine. جو یوکرین کے ساتھ ڈیل سٹرک ہوئی ہے, it secured US investments with Trump posting about working with Pakistan to develop their massive oil reserves. جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ریسنٹ پوسٹ آئی تھی اس کا حوالہ دیتے ہوئے بلومبرگ کی اس رپورٹ کے اندر کہا گیا کہ امریکہ کو پاکستان کے منرلز میں انٹرسٹ ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ پاکستان کے ساتھ ایک شراکت داری چاہتا ہے جس کا یقینی طور پر معاشی، سفارتی اور دفاعی پہلو بھی ہو سکتا ہے. ساتھ میں اس میں لکھا گیا کہ کرپٹو کے بارے میں بھی امریکہ اور پاکستان کے انٹرسٹ ہیں. ریپرزنٹیٹیوز آف ٹرمپ بیکڈ ورلڈ ملٹی فائنینشیل فلیو انٹو اسلام آباد around the time of the Pakistan-India clashes that announced a deal to work with Pakistan as it opens up to digital currencies. یہ ذکر بھی اس رپورٹ میں کیا گیا. ساتھ میں کہا گیا it's a turnaround from recent US relations with hardly any high-level contact between Pakistan and the Biden administration. انڈیا جس کا ذکر بعد میں ہوتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جہاں وہاں ایک ٹرن اراؤنڈ ہے اور حالات یکدم جو ہے تبدیل ہوئے ہیں، وہاں انڈیا بائی کانٹراسٹ واز لانگ کوٹڈ بائی the US as a bulk war against China. Pakistan has its trouble. It's on the front line of climate change and only stabilize its economy with the help of loans from the International Monetary Fund. IMF کا حوالہ دیا گیا. Yet their relief in Islamabad that Pakistan can look forward to warm ties with the Trump administration. The new sense of confidence is all the sweeter as India sweets. یعنی India sweets یعنی انڈیا کے پسینے چھوٹ گئے پاکستان اور امریکہ کی قربتیں دیکھتے ہوئے. اور اسی حوالے سے جو اس خبر کو اگر تناظر میں دیکھا جائے کہ بھارت نے کس طریقے سے اپنی ڈیفنس ڈیل امریکہ کے ساتھ مؤخر کرنے کی جو خبریں آئی ہیں ان کی میڈیا میں، تو وہ اس تناظر میں دیکھا جائے تو انڈیا سویٹس یعنی جو انڈیا کے پسینے چھوٹ رہے ہیں، یہ اس صورتحال اور اس تناظر میں دیکھنا ضروری ہے. ساتھ میں پاکستان کی اندرونی سیاست کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ 14 اگست کے حوالے سے ہے. یوم آزادی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ایک ہر صورت اس کو بھی شاید خراب کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے. ناکام ہوا 5 اگست کا احتجاج، اب اعلان ہوا 14 اگست کا، اور یہ اعلان بھی انشاءاللہ ناکام ہوگا کیونکہ دن ایسا چنا گیا جب آزادی ہے، جشن آزادی پورا ملک بنائے گا پاکستانی، ہر دنیا کے ہر خطے میں اس کو اپنے دل سے محسوس کریں گے. اور اس دفعہ تو جذبہ ہی الگ ہوگا کیونکہ حال ہی میں دشمن کو دھول چٹائی ہے ہماری دفاعی افواج نے، ہماری سفارتی محاذ پہ بھی ان کو دھول چٹائی ہے، معاشی محاذ سے بھی اس وقت دھول چٹا رہے ہیں معاہدوں کی صورت میں. تو ایسے وقت میں تو اس 14 اگست کا ایک الگ ہی سما، الگ ہی جشن اور الگ ہی اس وقت اس کا موضوع ہوگا. لیکن اس وقت ایک ایسی جماعت ہے جو اس سے بھی ناخوش ہے اور اپنا احتجاج یہ اپنے ذاتی سیاسی مفاد کے لیے، کیونکہ یہاں بیٹھ کر ہم کسی کو غداری یا ملک دشمنی کے فتوے تو نہیں دے سکتے، لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ذاتی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے 14 اگست کے عین اس دن جب ہم یوم آزادی منائیں گے انہوں نے احتجاج کا منصوبہ بنایا ہوا ہے. اس پر بات بھی کریں گے. ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما جس میں عمر ایوب صاحب شامل ہیں، اپنی اپوزیشن لیڈر کی سیٹ کھو چکے ہیں. قائمہ کمیٹی کی اس وقت ان کی جو سیٹ ہے جا چکی ہے. فیصل آباد جو ورڈکٹ ہے 108 لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، اس کے بعد سے نااہلی کی جو تلوار پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پر لٹک رہی ہے.
کلیدی رہنما جو ہیں اس وقت اپنی سیٹوں سے محروم ہو رہے ہیں. ای سی پی کی ڈی نوٹیفیکیشن کے بعد سے, الیکشن کمیشن کی ڈی نوٹیفیکیشن کے بعد سے زرتاج گل اس میں سے ایک ہیں, اور بھی رہنما پاکستان تحریک انصاف کے جن پر یہ نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے, اور جس کا امپیکٹ اب پاکستان کی پارلیمنٹ میں نمبرز کی صورت آنا شروع ہو گیا. بائی الیکشنز اناؤنس ہو رہے ہیں, ایسے میں حکومت کیا سوچ رہی ہے, حکومت کی حکمت عملی کیا ہے, یہ سارے سوالات جانیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور آج بے نقاب میں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. پہلے پاکستان تحریک انصاف جو اب 14 اگست کا احتجاج پلان کر رہی ہے, کھیلداس کوہستانی صاحب وزیر مملکت ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. نون لیگ کے سینئر رہنما کھیلداس صاحب, خوش آمدید پروگرام میں. یہ فرمائیں کہ 5 اگست ناکام ہوا, 14 اگست کا اعلان ہوا, این اس دن جب ہم اپنی جشن آزادی منائیں گے, اور اس دفعہ تو ایک الگ ہی ولولہ جوش جذبے کے ساتھ مارکہ حق جو 7 اگست سے ہم منانے جا رہے ہیں, این اس وقت پی ٹی آئی کہتی ہے 14 اگست علیمہ خان نے اعلان کیا, بانی پی ٹی آئی نے اعلان کیا. ملک دشمنی, افسوس کا اظہار کریں گے, کیا کہیں گے اس کے اوپر کھیلداس صاحب؟ بالکل آپ نے درست فرمایا. ہم ہمیشہ جشن آزادی 14 اگست جوش و خروش سے مناتے ہیں اور اپنی آزادی کی جو نعمت ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. مگر اس مرتبہ میری بھی عمر 50 سال ہے. میں بھی سمجھتا ہوں ایز اے پاکستانی کہ یہ جو ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے ہمارے دشمن کے خلاف دفاعی حوالے سے, اور اس میں پوری قوم کا جو جذبہ ہے وہ دیدنی ہے, اور لوگ جو جس طرح تیاری کر رہے ہیں, جس نے آپ نے فرمایا 7 اگست سے سرکاری سطح پہ بھی, اسکولوں میں, ہر جگہ پبلک پوائنٹ پہ بھی لوگ خوش ہیں, جشن آزادی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اسی دوران آپ اس کو دیکھیں 2014 سے یہ سلسلہ جاری ہے. پہلے بھی جب انہوں نے لانگ مارچ کی تھی تو انہوں نے 14 اگست کو اعلان کیا تھا. تو 5 اگست جب کشمیریوں سے ہم نے یوم استحصال ہم منا رہے تھے, پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی تھی, اس وقت ان کی جماعت نے 5 اگست کا انتخاب کیا. اس میں 2 وجوہات ہیں. ایک تو ان کو پتہ ہے کہ ظاہر 5 اگست کو سارے پاکستانی نکلیں گے جو کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے, بھارت کی جو ہے ان کی مذمت کریں گے. اس دن میں اسی میں اپنا جھنڈا لے کر جانا, اپنی جماعت کو شامل کرانا, اور وہ بھی انتشار مطلب تقسیم کرنا, یہ ایک اپنے میں سمجھتا ہوں یہ کشمیر فروش ہے. اور ان کی حکومت میں یہ 5 اگست کو یہ جو بھارت نے اسٹیٹس چینج کیا اور کشمیریوں کا جو کشمیر کو عقوبت خانہ بنایا, اس وقت ان کی حکومت تھی. تو میں تو ان کو کشمیر فروش کرتا ہوں. اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ یہ امریکہ گیا تھا, جب واپس آیا تھا تو ان کے بڑے استقبال ہوئے تھے, کوئی فتح کا جشن منا رہے ہیں. ورلڈ کپ انہوں نے کہا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ورلڈ کپ جیت کر آئے ہیں جو انہوں نے اپنا جشن منایا تھا. جی, پوری کابینہ اس کی گئی تھی, پھول ان کو پہنائے تھے. پھر اس کے بعد جب یہ سب کچھ ہوا, انہوں نے کچھ نہیں کیا کشمیریوں کے لیے. اور کبھی کہتے تھے 2 منٹ دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ, کبھی کہتے تھے اسلام آباد کے ایک سڑک کا نام سری نگر رکھ لیا. اور اس طرح وہ جو ہے پورا اس نے کشمیر کو اپنے جو بھارت اس میں کامیاب ہو گیا اور یہ خاموش رہے. جب پوری قوم کٹھی ہے تو اس کو انتخاب کرنا میں سمجھتا ہوں یہ کشمیر دشمنی ہے, کشمیری کاسٹ کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے, اور بھارت کو خوش کرنے کی جو ہے, مودی کو خوش کرنے کی جو ہے یہ پالیسی ہے. لیکن یہ 5 اگست کو تو انہوں نے رکھ دیا کہ رہائی کے لحاظ سے کہ 5 اگست اس لیے کہ رہائی ان کی ہو. 14 اگست کا دن جو ہے, یعنی 5 اگست کو تو کہ اتنے دن ہو گئے ان کو جیل میں گئے ہوئے بانی پی ٹی آئی کو, تو اس لیے ہم نے منا لیا. 14 اگست کا دن تو ایک تحریک آزادی ہے ہماری, یعنی ہم جشن آزادی ہے ہمارا, ہم سب جانتے ہیں, بچہ جانتا ہے. اور اس دفعہ جیسے آپ نے کہا کہ اس دفعہ تو جوش ولولہ ایک الگ ہی ہے نا, سڑکوں پہ سما ہی الگ ہے. ہر شخص, ہر جماعت, ہر سیکٹ, ہر طبقہ فکر, ہر لسانی قوت, سب ایک پیج پر ہے. یہ احتجاج کریں گے کس کے خلاف اگر یہ ہوگا تو؟ جی
دیکھیں 12 مہینے ہم اپنے سیاسی پارٹیوں کے اپنے جھنڈے اٹھا کے چلتے ہیں، اپنے سیاسی اپنی جو ہے سرگرمیاں بھی کرتے ہیں۔ 14 اگست ایک ایسا دن ہے جس میں ایک ہی جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ ہے پاکستان کا، وہ ہے ہماری سلامتی کا، وہ ہے ہماری جرأت کا، وہ ہے ہمارے مطلب جو ہماری وجود کا۔ وہ اس دن میں اپنی جماعت کا جھنڈا لینا اور حقیقی آزادی کا نعرہ لگانا۔ کون سی حقیقی آزادی؟ آزادی تو ہم نے حاصل کی، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی جو دانشمندی پاکستان ہم نے آزاد کروایا۔ حقیقی آزادی کس بات کی حقیقی آزادی آپ کر رہے ہیں؟ اور آپ آزادی کی جو نعمت ہے وہ تو ہمارے کشمیری بھائیوں سے پوچھیں کہ آزادی کیا ہوتی ہے، کس طرح اس کی تڑپ ہوتی ہے، کس طرح اس کی جو ہے ضرورت ہوتی ہے۔ آپ غزہ میں ظلم جو بربریت ہو رہی ہے ان سے پوچھیں کہ آزادی کی نعمت کیا ہے۔ آپ ہم ایک آزاد ملک میں آپ اس طرح کی تقسیم کرنا، اپنی اپنی سیاست، اپنے اقتدار کے خاطر آپ اس قومی دن کو جو ہے اپنے جھنڈے کو لے کر، اپنی ایجنڈا لے کر اور ایک انتشار کی کوشش کرنا، تو قوم ان کو، میں آپ کو بتاؤں، قوم نے 5 اگست کو بھی ان کو مسترد کیا۔ میں نے قومی اسمبلی میں 5 اگست کو بھی کہا تھا، اس میں تقریر میں میں نے کہا کہ عوام نے اس کو مسترد کیا ہے، اور 14 اگست ویسے ہی قومی دن ہے، ہر کوئی قومی دن سیلیبریٹ کرے گا۔ تو ان کا یہ بیان کے حد تک، ان کا انتشار کے حد تک، ان کا عالمی لیول پہ پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش تک تو ٹھیک ہے، مگر پبلک زمینی حقائق کچھ اور ہے۔ زمینی حقائق یہ ہے کہ پاکستان کی عوام اپنے دن کو سیلیبریٹ کرے گی جس طرح آج سے جاری ہے۔ آپ روزانہ دیکھیں، کراچی، حیدرآباد، گورنر ہاؤس ہو، اسکول ہو، تفریح مقام ہو، جہاں پاکستان کے گلی کوچے میں بچوں کے پاس، بزرگوں کے پاس قومی جھنڈا ہے، رنگ برنگی کپڑے لوگ پہنیں گے، اور لوگوں نے خاص اپنی ڈریسز تیار کروائی ہے۔ تو یہ ساری تیاریاں ہو رہی ہے۔ میں تو اپنی دیوالی کی طرح ان کو سیلیبریٹ کروں گا، اپنی ہولی کی طرح سیلیبریٹ کروں گا۔ یہ ہمارے لیے عید جیسا سما ہے، اور ہمیں تو یہ بڑی خوشی ہے کہ ہم نے بھارت کو شکست دی ہے، اس تکبر کو توڑا ہے، اس تکبر کو، جو راون کو جس طرح تکبر تھا، اس مودی کو تکبر تھا، وہ ہمیں تانے دیتا تھا، وہ کہتا تھا کہ بھارت جو ہے مضبوط معیشت ہے، پاکستان کمزور ہے، وہ ہمیں اس طرح کی تانے دے رہا تھا۔ آج ہم دنیا میں کہاں کھڑے ہیں؟ وہ کہتا تھا صاحب کہ ہمارے جو ٹینکر ہیں اس میں پیٹرول ڈالنے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، یا ہمارے پاس جنگ لڑنے کے لیے اتنا بفر یا بیک اپ نہیں ہے کہ ہم جہازوں میں تیل ڈال سکیں، یا ہم جنگ لڑنے کے لیے سسٹین کر سکیں اکانومی کو۔ وہ سب کا سب نیست و نابود ہو گیا نا، وہ جھوٹ، وہ غرور، وہ تکبر، وہ غرور، وہ تکبر، وہ انا، سب ان کا مٹی، اس کا جو ہے جیسے شمشان گھاٹ میں جل جاتے ہیں، اسی کا غرور جل گیا ہے۔ یہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس قوم کو اس نے للکارا، اس افواج کو اس نے للکارا، اس کو چیلنج کیا، اور ہم نے کامیابی حاصل کی۔ اور آج ہم نے صرف دفاعی ان کو شکست نہیں دیے، دفاعی طور پہ تو ناکام ان کو نہیں کیا، ان کے ہم نے جو جہاز نہیں گرائے، مگر آج آپ دیکھیں معاشی طور پہ بھی وہ جس راستے پہ چل پڑا ہے، جس طرح ان پہ ککدن لگی ہے، جس طرح ان کا ٹیرف بڑھ گیا ہے، تو یہ آج معاشی طور پہ کمزور ہو رہا ہے بھارت۔ اور وہ جو کل دعویٰ کر رہے تھے، وہ دعوے ان کے درے رہ گئے، اور آج ان کے لوک سبھا سے، ان کے عوام سے آواز مودی کے خلاف آ گئے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں اس جنگ میں مودی کی سیاست کا جنازہ نکل گیا ہے، اور رام ستیہ ہو گیا ہے اس کی سیاست کا بھارت میں۔ تو یہ ہم نے کامیابی، ہم سفارتی لحاظ پہ آج مضبوط ملک اس دنیا کے نقشے پہ کھڑے ہیں۔ پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوا ہے، ہماری افواج کی، اور ہمارے جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر، ان کی جو کارکردگی ہے، ان کے جو صلاحیتیں، اس کا اعتراف ہو رہا ہے، ان کو عزت مل رہی ہے۔ آج ہمارے جو ایئر فورس کے جوان ہیں، ان کی تعریف ہو رہی ہے، ان کی صلاحیتوں کی تعریف ہو رہی ہے، دنیا مان رہی ہے۔ تو آج ہم ایک کامیاب ملک اور ایک مضبوط ملک، ایک معاشی طاقت طور پر ابھر کر آ رہے ہیں۔ اس میں ہمیں اور قوم کو جوڑنے کی، اتفاق کی ضرورت ہے، اور آئندہ کوئی بھی چیلنج اگر آئے، ہم جس طرح ہم نے بھارت کو اس میں شکست دی ہے، آئندہ بھی مل کر ایک قوم بن کر ان کو شکست دے۔ اس کو کھلدا صاحب انٹرنیشنل ریکگنیشن مل رہی ہے۔ آج بلومبرگ نے ایک آرٹیکل، بلومبرگ کے فصیح ونگی صاحب کا ہے،
ہم نے اس کا ذکر بھی کیا شروع میں جب پروگرام سٹارٹ کیا. اس آرٹیکل میں بڑا واضح طور پہ بلومبرگ لکھتا ہے کہ پاکستان امریکہ کی قربتیں ہیں, اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ منرلز ہیں, آئل ہے جس کا ذکر ٹرمپ کر رہا ہے, کرپٹو کا ذکر کیا گیا ہے, لیکن اس میں انڈیا سویٹس لکھا ہے کہ انڈیا کے پسینے چھوٹ گئے ہیں. یہ دیکھ کر جو ٹرمپ جو ہمارے ہائے ہے جو ہمارا اور امریکہ کا, انڈیا از سویٹنگ, انڈیا کے پسینے چھوٹ رہے ہیں. ابھی جو اطلاعات ریسنٹ تھی کچھ دیر قبل تک کی کہ بھارت نے اپنا جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے جو اس نے معاہدے کیے ہوئے اسلحہ خریدنے کا امریکہ سے, ان کو فی الحال مؤخر یا معطل کر دیا. پھر وہاں کی منسٹری نے اس کو ڈینائی کیا. یہاں تک بھی اطلاع آئی کہ انہوں نے جو راجناتھ سنگھ ان کے وزیر دفاع ہیں انہوں نے اپنا دورہ امریکہ ملتوی کر دیا ہے. پھر بلومبرگ نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ انہوں نے جو ہے آگے اس لیے یہ ٹرمپ کے کہنے پہ نہیں آئے تھے کہ یہ فیس آف نہیں کرنا چاہ رہے تھے فیلڈ مارشل صاحب کا مودی, کیونکہ یہ ڈر تھا ان کے اندر کہ اس کے ملنا نہ پڑ جائے. یہ ساری انٹرنیشنل میڈیا بلومبرگ جیسے جریدے لکھ رہے ہیں اس وقت. کھیلدہ صاحب دیکھیں, میں وہی کہہ رہا ہوں, ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کی زبردست خارجہ پالیسی, ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا جو امریکہ کا دورہ ہوا, پہلا فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کو اللہ نے یہ عزت دی ہے کہ ایک سپر پاور بلا کے اس کو لنچ پہ بلایا گیا, ان کو عزت دی گئی. اس کی وجہ جو ہے پاکستان کی کامیابی ہے. کامیابی جو جیت ہے اس کے ہزاروں فوائد ہوتے ہیں, شکست کا کوئی نہیں ہے. بھارت شکست کھا چکا ہے, شکست کھو رہا ہے, ناکام ہے. ہم کامیاب ہیں, ہم نے جیت حاصل کی ہے. جیت ہماری قربانیوں سے ہوئی ہے, ہم نے دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دی ہے. تو ہمارا جو نیریٹو ہے, جو ہماری پالیسیز ہیں, اس کو تسلیم کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں جو اس پہلگام میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جب کہا تھا کہ کوئی تیسرا فریق بیٹھے جو الزام دہشت گردی کا ہم پہ لگا رہے ہیں, ہم بالکل ہر معاملے پہ تحقیقات کے لیے تیار ہیں. اس دن سے ہماری جو خارجہ پالیسی ہے, ہمارا جو موقف ہے, اس کو مثبت لیا گیا. اس کے بعد مسلسل آپ دیکھیں امریکہ کے ساتھ جو ہمارے باہمی تعلقات ہیں, جو تجارتی ہمارا جو نیا دور شروع ہو رہا ہے, اس میں ہمارے فیلڈ مارشل کا بڑا اس میں اہم رول ہے. ہمارے وزیر اعظم, ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم حالیہ دورہ کر کے آئے ہیں, آپ نے ہم منصب امریکہ میں ان سے ملاقات ہوئی. ہمارے وزیر خزانہ سینیٹر اورنگزیب صاحب کا دورہ دیکھیں. تو یہ جو ہمارے دونوں ملکوں کے امریکہ اور پاکستان کا جو نئے تجارتی, اس سے اور بھی خطے میں اور پاکستان میں ایک ترقی کا نیا دور شروع ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان اس وقت بیلنس جو ہماری جو خارجہ پالیسی ہے, ایک طرف ہمارا چین دوست ہے, دوسری طرف ہمارے امریکہ سے تعلقات میں اور بہتری آئی ہے اور اضافہ ہوا ہے, اور جو یہ تجارتی ہم جو معاہدے ہو رہے ہیں یا جو آنے والے دنوں میں اور آغاز ہونا ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں ہماری بیلنس پالیسی ہے. ہم اتنا خوش فہمی کا بھی جو ہے شکار نہیں ہے, مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے جو پاکستان, پہلی بات یہ کہ دیکھو ہم نے کر کے دکھایا. یہ خوشی جو ہے نا, یہ جو ہمارا جو فتح ہے, یہ یہاں پر ان قوتوں کو قبول نہیں ہو رہی جو احتجاج کے اعلان کر رہے ہیں 5 اگست 14 اگست جو نظر آ رہا ہے کہ احتجاج کے اعلان کر رہے ہیں. اچھا, اس میں دوسری ہدایت آپ بات کر لیں. ایک بات کہہ دیکھیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب امریکہ کے دورے پہ گئے, وہاں بھارت سے جو چیخیں نکل رہی تھی, وہاں کی میڈیا سے چیخیں نکل رہی. اب جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ایک دفعہ پھر جو وہاں پہ ایک ملٹری کا ایونٹ ہے, وہاں جا رہے ہیں, جو میری معلومات ہے, تو جو چیخیں ان کی میڈیا سے نکل رہی ہے, ایک چیخیں ادھر نکل رہی ہے, ایک چیخیں اڈیالہ سے بھی نکل رہی ہے. اڈیالہ سے بھی فیلڈ مارشل کے خلاف ٹارگیٹ بنانا, تو یہ دونوں ایک پیج پر ہے. بھارت کا مودی اور عمران خان جو فیلڈ مارشل کو نشانہ بنا رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں فیلڈ مارشل کی ذات نہیں, پوری افواج, پوری قوم پاکستان کی کامیابیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. پاکستان کی کامیابی ہضم نہیں ہو رہی ہے. یہ چیخیں بتا رہی ہے کہ وہ ناکام جو ہوتے ہیں, جو ناکامی کی شکست اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ان کی سوچ ہے, اور یہ جو ان چیخوں میں جو دوسری آواز آ رہی ہے نا کھیلدہ صاحب, وہ یہ آ رہی ہے کہ جو ایک ہدایت تو یہ تھی کہ 14 اگست کا احتجاج ہو, دوسرا یہ کہ خیر پختونخوا کی حکومت کسی قسم کے بھی آپریشن کی منظوری نہ دے, یعنی جو آپریشن کی بات ہے. پھر پارلیمان کے اندر بھی یہ ڈسکس ہوا
کل طلال چودھری صاحب نے بھی اس پر بات کی، پھر وہاں سے ہم نے دیکھا کہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب کا بھی وہاں پہ ایک تقریر ہوئی تھی، اس میں بڑا واضح طور پہ موقف حکومت نے تو اپنا دیا کہ ہم نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کر رہے ہیں، لیکن یہ واضح ہدایت بھی آئی ہے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ 14 اگست کو احتجاج کریں، دوسرا یہ آپریشن کا کسی حصہ نہ بنے. اس ہدایت کا مقصد کیا ہے؟ حکومت کیسے اس کو انٹرپریٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں کل میں اس وقت موجود تھا، ہمارے وزیر داخلہ جو وزیر مملکت ہے داخلہ کے چودھری طلال صاحب، اس نے فرمایا تھا کہ ہم کوئی نیا آپریشن شروع نہیں کرنے جا رہے. بار بار انہوں نے کہا کہ نیا آپریشن شروع کرنے نہیں جا رہے، مگر جو انٹیلیجنس بیس آپریشن ہے یا نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو آپریشن ہے وہ جاری ہے. کسی بھی صورت میں دہشت گردوں کو نہیں چھوڑا جائے گا. جو ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے افواج پہ حملہ کرتے ہیں، جو ہمارے شہریوں پہ حملہ کرتے ہیں، جو پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو پہلے بھی ہماری افواج نے ناکام بنایا ہے. تو وہ جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت جاری رہے گا، اور انہوں نے واضح کیا ہے کسی کا باپ جو ہے نا یہ آپریشن نہیں رکوا سکتا جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہو رہا ہے، جو انٹیلیجنس بیس پہ ہو رہا ہے. کسی دہشت گرد کو جگہ نہیں ملے گی، ہم اپنی زمین نہیں دیں گے، ہم ان کو نیست و نابود کریں گے. تو یہ جو اڈیالہ میں بیٹھا شخص ہے جنہوں نے پہلے بھی دہشت گردوں کو لایا، اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ عارف علوی کے سائن سے دہشت گردوں کو واپس بسایا گیا کے پی کے میں، ان کو بلایا گیا ہزاروں کی تعداد میں. تو یہ پہلے بھی وہ طالبان دوست ہمیشہ رہا ہے، ان کی پالیسیز یہی رہی ہے. تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ جو سوچ ہے ان کی، یہ ملک دشمنی کی برابر ہے کہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ مودی کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یا ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، یا جو قربانیاں دینے والے ہمارے جوان ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، افواج کے ساتھ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، یا پاکستان کے معصوم شہریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی بھی جماعت اس قسم کی گفتگو نہیں کرتی. اور آپ مزے کی بات دیکھیں، یہ نشانہ بھی ان کی جماعت کبھی نہیں بنتی. جس طرح طلال چودھری کا 2015 پہ کبھی بھی ان پہ حملہ نہیں ہوا ہے. پیپلز پارٹی جو ہے اس کا شکار ہوتی ہے، اے این پی ہوتی ہے، ایم کیو ایم ہوتی ہے، پی ایم ایل این ہوتی ہے، جے یو آئی ایف ہوتی ہے، اور لوگ ہوتے ہیں، مگر یہ جماعت نہیں ہوتی ہے. تو ان کے تانے بانے ان سے ملے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے اداروں کے بغض میں یہ یہاں تک گر چکے ہیں کہ ان کو اتنا بھی یہ خیال نہیں ہے کہ ان کے صوبہ جل رہا ہے جہاں سے 12 سال سے ان کی حکومت ہے، ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے، وہاں پہ گورننس نہیں ہے. اور جو جوان ہمارے قربانیاں دے رہے ہیں، جو دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کو سپورٹ کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اس آپریشن کی مخالفت، یعنی آپریشن ہے نہیں، جو کل وضاحت بھی دی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہے، اور یہ ہو رہا ہے. دوسری اہم چیز ہے قلدہ صاحب، جو نااہلی کی تلوار ہے، فیصل آباد اے ٹی سی کا فیصلہ، اس کے بعد آج عمر ایوب صاحب، پھر دیگر زرتاج گل اور رہنما پی ٹی آئی کے ہیں تو 108 لوگ جن پہ سزائیں ہوئیں. تو یہ اب ای سی پی کی ڈی نوٹیفیکیشن کے بعد الیکشن میں اناؤنس ہو رہے ہیں، آگے کی حکمت عملی کیا ہے؟ کیونکہ سیاسی میدان تو یہ پر خالی ہوتا جا رہا ہے. کس طرح دیکھ رہی ہے نون لیگ اس کو؟ دیکھیں، آپ مجھے بتائیں، جس طرح 9 مئی کیا گیا، اگر یہ برطانیہ میں وہاں پہ ہوتا، امریکہ میں ہوتا، 12 سال کے بچے کو بھی سزا ہوئی ہے وہاں پہ. تو دنوں میں فیصلے آنے تھے. یہاں تو 2 سال لگ گئے ہیں، دنوں میں آنے تھے، مہینوں میں آ جانے تھے. تو میں سمجھتا ہوں دیر آیا درست آیا. یہ عدالتوں کا کام ہے، جو اس میں ملوث ہے ان کو سزائیں ہو رہی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا شاہ محمود قریشی بری ہوئے ہیں ایک کیس سے، زین قریشی صاحب بری ہوئے ہیں، فواد چودھری صاحب بری ہوئے ہیں، اور کئی ان کے سینکڑوں لوگ ہیں جو بری ہوئے ہیں، جو عدالتوں میں اپنی بے گناہی ثابت کر چکے ہیں. تو جو لوگ ملوث ہیں، اور بات دوسری آپ دیکھیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں، ہم قربانیاں دیں گے، ہم جان دے دیں گے. بھائی آپ کو 10 سال کی سزا آ گئی ہے، آپ جرم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے تنصیبات پہ حملے کیے ہیں، آپ نے جرم کیا ہے، ایک آپ کو سزا آئی ہے، آپ چھپ کیوں کھڑے ہیں؟ آپ عدالتوں کے پیچھے آپ اسٹے آرڈر کیوں کے پی کے میں لے کے جو ہے جا رہے ہیں؟ آپ آئیں، آپ جیلوں میں جائیں، عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں، چلے جائیں جیل میں. جس شخص کو جھوٹے کیسز میں سزا ہوئی تھی، نواز شریف کو، نواز شریف صاحب لندن سے اپنی اہلیہ اس کی بیمار تھی، اس کو چھوڑ کے
اس کو ہسپتال میں چھوڑ کے خود بھی آیا اور اپنی بیٹی مریم نواز صاحبہ جس کے خلاف بھی سزا آئی تھی، وہ دونوں پاکستان آئے تھے اور جیل چلے گئے تھے۔ یہ ہوتی ہے بہادری، جو یہ ہمیں تانے دیتے ہیں نا کہ یہ بھاگ جاتے ہیں۔ ہم نے دنیا کی تاریخ میں کوئی مجھے دکھا دے کوئی باہر بیٹھا ہوا شخص جس کو سزا ہوئی ہو اور واپس آئے، وہ جیل میں جائے اور پھر جا کے اپنی بے گناہی ثابت کیے اور عدالتوں سے سرخرو ہوئے۔ تو یہ ٹکر کے لوگ چھپ کیوں رہے ہیں؟ یہ ٹکر کے لوگ آئے نا، ان کو سزائیں۔ اور مزیدار بات یہ ہے، دیکھو ایک پاکستان کا بڑا چینل ہے جس پہ عمر ایوب صاحب انٹرویو دیتے ہیں، ایک مجرم، ایک 10 سال کی سزا یافتہ مجرم، تو کیا بلوچستان میں دہشت گردی کرنے والا کے پی کے ان کو پاکستان میں اس طرح وہ چینل پہ آ کے انٹرویو دے سکتا ہے؟ تو یہ لوگ انٹرویو دے رہے ہیں، یہ اپنے کے پی کے کی حکومت اپنے وسائل سے سرکاری پروٹوکول سے گھوم رہے ہیں جن کو سزائیں ہو چکی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، ہم آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ بھائی قانون میں آپ کو سزا دی ہے تو آپ کو آنا، آپ کو جیل میں ہونا چاہیے۔ آپ سرنڈر کریں قانون کے سامنے، آئین کے سامنے سرنڈر کریں۔ اگر آپ بے گناہ ہیں تو ثابت کریں عدالتوں میں، آپ کے پاس موقع ہوگا ہائی کورٹ جانے کا، سپریم کورٹ جانے کا۔ مگر اس طرح بزدلوں کی طرح بیٹھ کے ریاست کے خلاف آج بھی کبھی 5 اگست کبھی 14 اگست کو تقسیم۔ اچھا یہ بتائیں کہ اب کیونکہ نمٹنے کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ جب اناؤنس ہوا تھا کہ ان کے بچے آئیں گے تو رانا ثناء اللہ کا ایک بیان آیا تھا، اس بیان کو لے کر جمامہ خان نے ٹویٹ کی تھی اور عالمی اداروں سے جیسے ہیومن رائٹس کے حوالے سے سوال اٹھا دیا تھا کہ اپنے والد سے ملنے جا رہے ہیں تو ان کو گرفتار کر لیں گے۔ یہ بھی بتائے گا کہ اگر وہ آتے ہیں تو کیا حکمت عملی ہوگی؟ ویسے تو اب منع ہی کر دیا انہوں نے کہ نہیں آئیں گے، لیکن دوسرا کہ اس احتجاج کو لے کر کیا حکمت عملی ہوگی؟ قانون کس طرح حرکت میں آئے گا؟ کیا اگر کوئی پرتشدد کارروائی ہوتی ہے یا یہ امن و امان کو قائم رکھتے ہوئے اگر احتجاج کرتے ہیں 14 اگست کو، کیا آپ الاؤ کریں گے، حکومت الاؤ کرے گی؟ دیکھیں پہلے تو 2 سال ہو گئے عمران خان صاحب کو جیل میں، ان کے بیٹے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ 2 سال اپنے والد محترم سے ملنے آتے۔ ہم سیاست، ہمارے وہ سیاسی مخالف ہیں، ہم ان کے جانی دشمن نہیں ہیں، ہم احترام سے بات کرتے ہیں۔ وہ ان کے بیٹے آتے، اپنے والد سے ملتے، ان کا کیس لڑتے، کس نے روکا تھا؟ نہیں آئے۔ یہ رشتوں کی جو محبت ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، وہ ان کو نہیں تھی۔ اگرچہ وہ آنے تھے تو امریکہ کیوں چلے گئے؟ امریکہ میں تو انہوں نے کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ، ہمیں غلامی نہ منظور۔ تو آج ان کے بیٹے وہاں کیا کرنے گئے ہیں؟ ایبسلیوٹلی یس، ہاں ہم کے غلام ہیں، یہ کہنے گئے۔ یہی دونوں بیٹے وہاں پہ گئے ہیں، وہ آگے مختلف چینلز پہ ٹی وی پہ بیٹھ رہے ہیں، آ کے باتیں کر رہے ہیں، انٹرویو بھی دے رہے ہیں۔ بھائی دیکھیں یہ تانے بانے اسرائیل سے ملتے ہیں۔ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے خلاف ان کے بیٹے انٹرویو دیتے ہیں۔ یہ ان کے ہمارے افواج کے خلاف کون ہے؟ پاکستان کے خلاف وہی لابی ہے جن کا یہ شکار ہیں، اور ان سے وہ غلامی مانگ رہے ہیں اور ان کے کندھوں پہ چڑھ کر اس کے پیسوں پہ استعمال کر کر وہاں اشتہارات چھپتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو نشانہ بنانا ہے، پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش ہے۔ یہ آئیں، اگرچہ پاکستان میں آ کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انتشار کا کوئی ایسی تحریک کا جس میں جلاؤ گیرا ہوگا، جس میں توڑ پھوڑ ہوگی۔ 14 اگست کے دن آپ احتجاج، آپ کی حکومت قبول کرے گی کہ 14 اگست کو احتجاج ہو کوئی، یعنی جس دن جشن آزادی بن رہا ہو، این اس پر جو ہے احتجاج کر رہے ہوں، تاکہ بھارتی میڈیا کو موقع ملے یا دشمن کو موقع ملے کہ وہ اس کو باقاعدہ اس کو پروپیگیٹ کرے انٹرنیشنلی؟ دیکھیں ہم اگر وہ سیاسی جماعت ہے، ہجوم نہیں ہے، جو آج تک وہ ہجوم میں تبدیل ہو چکی ہے، تو ان سے بات چیت تو نہیں ہو سکتی ہجوم سے۔ ان کو طاقت سے نمٹا جاتا ہے، ان کو حکمت عملی سے نمٹا جاتا ہے۔ حکومت کے پاس 100 طریقے ہوتے ہیں احتجاج سے نمٹنے کے، ان کو منتشر کرنے کے، مگر یہ پارلیمنٹ میں موجود ہے۔ ہم پارلیمنٹ میں ان سے بات بھی کریں گے، ان سے بات چیت بھی کریں گے، ہم ان کو قائل کریں گے۔ دیکھیں یہ قومی دن ہے، سب کا دن ہے، یہ ایک جماعت کا دن نہیں ہے، یہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کا ہے۔ اس دن ایک ہی جھنڈا ہوگا، پاکستان کا جھنڈا ہوگا۔ تو سیاست میں تمام جو آپشن ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں، ہم بھی کریں گے، مگر انتشار کی، تقسیم کی ہم کسی کو اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ یعنی پہلے کوشش کریں گے کہ بات چیت ہو، لیکن اگر پھر بھی احتجاج پہ بزد رہتے ہیں تو پھر ریاست ایکشن بھی لے سکتی ہے۔ جی ریاست کمزور کبھی نہیں ہوتی۔ ریاست اپنے جو ہے اپنے شہریوں کی، اپنے جو تمام اپنے تحفظات جو ہوتے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے ہم ہر حکمت عملی پہ نمٹنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ تو انتظامیہ ہر قسم کے لیے تیار ہے، مگر
میں سمجھتا ہوں عوام ان کو کوئی پذیرائی نہ 5 کو ملی نہ اب مل رہی ہے، تو یہ بیانوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، مگر زمینی حقائق ایسے نہیں ہے کہ یہ ہمیں کوئی اتنا بڑا ہمارے لیے چیلنج ہو۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا کھیلدار صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور حکومت کی حکمت عملی اور جو سیاسی اس پر ڈیولپمنٹس ہیں اس پر گفتگو ہوئی، فیڈ بیک ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ کو سم اپ کریں گے ساری گفتگو، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب۔ بے نقاب میں اہم ترین سوالات، اہم ترین حقائق، 5 اگست کے بعد 14 اگست کا پلان، ساتھ میں بلومبرگ کی سنسنی خیز رپورٹ، بھارت کے عزائم آخر اب ہیں کیا؟ یہ سب کچھ کیا بے نقاب فیڈ بیک فیس بک، ای میلز اور ایکس پر دیجیے گا ضرور، دیکھتے رہے گا۔ اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔